نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال سبحانہ وتعالی وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، ناظرین محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خصوصی فضل و کرم سے آپ اس وقت خلاصہ قرآن 2024 سماعت فرما رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خصوصی فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہ توفیق دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پاک کلام کو سنائیں اور اس پر کو سمجھنے کی کوشش کریں اور پھر عمل کرنے کی توفیق کی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعائیں مستجاب فرمائے، ہماری سب کی دعائیں اپنے آباء و اجداد کے حق میں قبول فرمائے، ان سب کی مغفرت عطا فرمائے، مومنین مومنات کی اللہ تعالیٰ مغفرت عطا فرمائے۔ ہمارے جو عزیز و قارب ہیں اور ہمارے جو پروگرام کو سننے والے، اس کے علاوہ امت مسلمہ جو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ ان پیاروں میں شامل فرمائے جن پیاروں نے اللہ کی اطاعت کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کی، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین محترم، لاسٹ کے ایپیسوڈ میں ہم نے 11واں جو پارہ تھا اس کے مضامین پر کلام کیا تھا۔ اس میں بیسیکلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو منافقین نے اس کا ذکر فرمایا تھا اور اس کی مذمت کی تھی اور مومنین کی صفات بیان کی تھی جو 9 صفات تھیں۔ اور اس جو 11واں پارہ ہے اس میں کچھ تو سورہ توبہ کا حصہ تھا، کچھ جو ہے جو سورہ یونس جو پوری ہوتی ہے، اور سورہ ہود جو ہے اس کا ابتدائی حصہ 11ویں پارے میں آتا ہے۔ اس میں بطور خاص غزوہ تبوک کے حوالے سے جن لوگوں نے منافقت کی تھی، حاضر نہیں ہوتے، شامل نہیں ہوتے، اس کا ذکر ہے، اس کی مذمت کی گئی ہے، اور منافقین کی اختیار کردہ جو مسجد درار کے نام سے وہ مسلمانوں اور اسلام کے خلاف ایک محاذ انہوں نے کھڑا کر دیا تھا، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جلا دیا، یعنی کہ اللہ کے حکم سے اس کو تباہ کر دیا، اور ان کے کوئی عذر جو ہے وہ ماننے کو اللہ نے فرمایا نہیں چاہیے آپ کو، اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے 3 جو ہیں جو مخلص صحابہ وہ پیچھے رہ گئے تھے، ان کی توبہ کا بھی ذکر ہے بطور خاص، جو ہے ان کی غزوہ تبوک میں جو شرکت نہیں کر سکے تھے، ان کی توبہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام جنہوں نے عرصہ دراز جو تبلیغ کی، اس کا ذکر آیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر تھا جو انہوں نے یعنی کہ انہیں فرعون کو دعوت دی، اور اس کے بعد فرعون جو ہے وہ تباہ ہو گیا اور بنی اسرائیل جو مصر سے نکل گئے۔ اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ آتا تھا جب وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، اور اس کے بعد اللہ کی حمد اور تسبیح کرتے رہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا، اور آپ علیہ السلام کی یہاں عظمت بیان کی گئی ہے کہ آپ نے ثابت قدمی سے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے، اور آپ نے اللہ کی توحید اور اللہ کی وحدانیت، اللہ کی پاکیزگی بیان کرتے رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ دعا کرتے رہے۔ اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ایسی مصیبت مشکلات میں اس دعا کو ہم سب یاد رکھیں۔ تو آج کا جو بیان ہے ناظرین محترم، یہ 12واں پارے کے مضامین پر مشتمل ہے۔ 12واں پارہ جو ہے اس کا یہ کنٹینیو کرتا ہے سورہ ہود کو، اور اس کے بعد سورہ یوسف کا جو ہے کچھ حصہ اس میں آتا ہے۔ اس پارہ مبارکہ میں بنیادی طور پر جو ہم نے مضمون جو عام مضمون کا جو ہے بنائے ہیں، اس میں ایک یہ ہے کہ قرآن مجید کی عظمت ہے، دوسرا یہ توحید پر دلائل ہیں اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، 7 انبیاء اکرام کے واقعات بیان ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی 2 قسمیں جو ہے بیان کیے گئے ہیں، اور قیامت کے دن 2 اقسام کے لوگوں کا مکالمہ جو ہے اس میں وہ بیان کیا گیا ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا کچھ حصہ جو ہے اس 12ویں پارے میں
آتا ہے جو جہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی خواب کا بتایا تھا، اور پھر ان کے بھائیوں کا حسد کرنا اور ان کو کنویں میں پھینکنا، اس تک یہاں جو اس بارے میں آتا ہے۔ اب ناظرین محترم، ہم آتے ہیں ان مضامین کو تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ دیکھنے کے لیے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، یہ چونکہ سورہ ہود آتی ہے، اس میں بنیادی طور پر جو سورہ ہود کا آغاز ہوتا ہے، جس کا کچھ جو حصہ ہے وہ 11ویں پارے کے آخر میں وہ یعنی کہ اختتام کو پہنچتا ہے، اس کے اختتام پہ ہے۔ لیکن سورہ ہود جو مکی سورہ ہے، یہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی جو حکمتیں ہیں، قرآن مجید کی جو عظمت ہے وہ بیان فرمائی ہے کہ اس میں ہر چیز مفصل اور تفصیلات سے آئی ہیں۔ انسان اگر غور کرنا چاہے تو اس کو اور اس پر غور کرنا چاہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ملے گی، اور قرآن مجید جو ہے یہ نور ہے، یہ نور ہدایت ہے، اس کے سینے میں اس طرح سرایت کر جائے گی جس طرح یعنی کہ بزرگوں نے یہاں تفسیر میں بیان فرمایا ہے کہ جس طرح پانی جو ہے زمین میں جو ہے زمین جذب کر لیتی ہے، اسی طرح اندر جو ہے وہ نور جو ہے انسان کا اندر پاک ہو تو وہ جذب ہو جاتا ہے، یعنی ہدایت اس کے سینے میں آ جاتی ہے، اس کا دماغ پاک ہو جاتا ہے، اس کی نیت خلوص یعنی اخلاص پر مبنی ہوتی ہے، اس کے اخلاقیات جو ہے وہ اعلیٰ درجے کے ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ کا فضل، اللہ تعالیٰ کی پیاری کلام کی برکت ہے۔ لیکن فرمایا حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میری کلام مقدسہ سے فائدہ وہی حاصل کر سکتا ہے جو حسن نیت لے کر عجز انکساری سے میری پاک بارگاہ میں آ جائے گا، میرے پیارے رسول کی پاک بارگاہ میں آ جائے گا، تو پھر اس کو قرآن مجید کا نور ہی نور اسے ملے گا، یعنی نور ہدایت۔ اگر اس نے کسی اور نیت سے قرآن مجید کا مطالعہ کیا تو مقابلہ کرنے کے لیے اور مباحثہ کرنے کے لیے جسٹ فار دا سیک آف اٹ، پھر اس کو ہدایت نہیں ملے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو قرآن مجید کے حوالے سے اس کی عظمت کا ان لوگوں کو اندازہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن مجید کو گھڑ لیا ہے، اور کفار کا یہ کہنا ہے، بار بار کہتے آ رہے ہیں، پھر کبھی کہتے ہیں کہ کوئی فرشتہ کیوں نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آتا اور ہمیں ڈر سناتے۔ برالغرض انہوں نے مختلف جو ہے وہ باتیں کرتے۔ تو ایک یہ فرمایا کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو قرآن مجید ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑ لیا تھا۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو بتا دیجئے کہ تم اس جیسی گھڑی ہوئی 10 صورتیں لے آؤ، اور اللہ کے سوا اور اپنی مدد کے لیے جسے بھی بلا سکتے ہو بلا لو اگر تم سچے ہو، ان کنتم صادقین۔ تو یہاں قرآن مجید کا جو اعجاز ہے، معجزہ ہے، قرآن مجید کی جو حقیقت ہے، عظمت ہے، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکا، وہ نہیں لے آ سکیں گے۔ اس کے بعد ناظرین محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے توحید پر دلائل دیے ہیں۔ ان میں یہ فرمایا کہ جو ساری آسمانوں اور زمین کی ساری جو کائناتیں ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے 6 ایام میں یعنی تخلیق و ارتقاء کے 6 ادوار اور مراحل میں پیدا فرمایا ہے۔ تو یہاں اس کا ذکر کیا گیا ہے، فرمایا کہ اس کا تخت جو اقتدار پانی پر تھا، اور فرمایا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ فرمایا ہے کہ زمین پر ہر چلنے والا جاندار جو ہے، کوئی ایسا جاندار نہیں ہے، بشر ہے، حیوان ہے، یعنی کوئی مخلوق کی کوئی چیز جاندار نہیں ہے جس کا رزق اللہ تعالیٰ نے متعین نہیں کیا ہوگا، جس کا رزق اللہ تعالیٰ نے، جس کے رزق کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندوبست نہیں کیا۔ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ جو جاندار چیز ہے، یہ جو انسان ہے، فار ایگزامپل اس نے کہاں پیدا ہونا ہے اور کہاں اس نے مرنا ہے اور کہاں یہ جائے گا، یہ ہر چیز جو ہے لکھی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں، ہر بات کتاب روشن لوح محفوظ میں درج ہے۔ تو یہاں اللہ نے رزق جو ہے، اللہ نے یہاں فرمایا کہ اس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کو اس کے ٹھہرنے کی جگہ، جیسا کہ میں نے کہا ہے، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ تو یہاں بتانا یہ مقصد ہے کہ کوئی بھی ہو، کیڑے مکوڑے ہوں، جانور ہوں، یعنی کہ حیوانات ہوں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ہر جاندار چیز جس کی جان رزق کھانے پینے کے پر انحصار کرتی ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سبب پیدا فرمائے ہیں۔ انسان کے لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
انتظام بنایا ہے اس کے رزق کے لیے. اللہ تعالیٰ نے مختلف نعمتوں کو نوازا ہے انسان کے رزق کے لیے، انسان کی عظمت کے لیے، انسان کی خدمت کے لیے. انسان کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزوں کو جو ہے وہ تیار کیا ہے جو انسان کی سروس کے لیے ہیں. مثال کے طور پر جو جانور ہیں وہ بھی انسان کی خدمت کے لیے ہیں. جانوروں سے جو فار ایگزامپل گائے ہے وغیرہ، ان کا جو دودھ ہے، یعنی کہ بھینس ہے اس کا دودھ ہے، یعنی یہ پاکیزہ چیزیں جو ہیں یہ انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. اسی طرح سواری ہے وہ بھی انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. اور غرض اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا درخت جو ہیں، درختوں کا سایہ، اس کی انوائرمنٹل بینیفٹ، اس کی کلیئر ایئر، یہ ساری برکتیں، رحمتیں، پانی، دریا، سمندر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میری پیارے بنی آدم کی اولاد کے لیے میرا تحفہ ہے. یہ میرے پیارے آدم کی اولاد کے لیے ایک میری نعمتیں ہیں، تاکہ وہ پھر یہ فرمایا کہ ان نعمتوں کو یاد کرانے کے لیے میں نے اپنے پیاروں کو بھیجا ہے، اپنے پیارے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا ہے، میں نے اپنے پیارے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا ہے. الغرض میں نے پیارے حبیب مکرم رسول معظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے، تاکہ بنی آدم کو، میرے پیارے آدم کی اولاد کو یہ باور کرایا جائے، یہ یاد کرایا جائے، یہ نعمتوں کا شکریہ کرنے کی ان کو ترغیب دی جائے. آمین یا رب العالمین. اس کے بعد ناظرین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت یعنی کہ انبیاء کا ذکر ہے. رسالت کی اہمیت پر اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں ہدایات دی ہیں، اور یہ نبیوں پر ایمان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان جو ہے وہ ہمارے ایمان کی شرط ہے. اور اللہ پر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پکا اور سچا ایمان لائیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی مانیں، آخری رسول مانیں، اور آپ کے حکم کی اطاعت اتباع کریں. اس کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 7 انبیاء کا ذکر کیا ہے ناظرین محترم، ان کا ذکر کیا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ حکمت بیان فرمائی ہے کہ حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ان انبیاء مرسلین کے تذکرے اس لیے کیے ہیں، ان کے واقعات اس لیے بیان کیے ہیں کہ آپ کے لیے ایک اگزامپل آ جائے کہ جو آپ سے پہلے جو انبیاء مرسلین آئے ہیں ان لوگوں کے ساتھ کے احوال کیا تھے، ان کے ساتھ کیسے واقعات پیش آئے، انہوں نے اپنی جدوجہد کو کس طرح جاری رکھا، اور کس طرح اللہ تعالیٰ کی جو مدد ہے، نصرت ہے ان کے لیے آئی، اور کس طرح منکرین توحید اور جو باغی لوگ تھے، جو تکبر کرنے والے تھے، جو متکبرین تھے، تو وہ جو اس زمین پر فساد کرنے والے تھے، قومیں تھیں، انفرادی طور پر لوگ تھے، جس طرح قارون، اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ کیا. تو ان واقعات کو بیان کرنے کا مقصد یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. دوسرا یہ اس کی ان جو واقعات بیان ہوئے ہیں جو ان کا میں ذکر کروں گا، ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بنی آدم ہیں اور بطور خاص اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، میرے پیغام کو جٹلاتے ہیں، اور نہ صرف جٹلاتے ہیں میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اذیت پہنچاتے ہیں، ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، تو فرمایا کہ ان کے لیے عبرت ہے کہ وہ سبق سیکھ جائیں. اگر ان لوگوں نے اپنے کردار سے، اپنے احوال سے باز نہ آئے، جس طرح میں نے اپنے پیارے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالفین کو، جنہوں نے وہ جو کاذبین تھے، ان کو جس طرح اللہ تعالیٰ نے جو تباہ کیا تھا، فرمایا جس طرح میں نے پیارے اپنے ہود علیہ الصلوۃ والسلام کے نافرمانوں کو تباہ کیا تھا، جس طرح میں نے اپنے پیارے صالح علیہ الصلوۃ والسلام کے نافرمانوں کو تباہ کیا تھا، جس طرح میں نے اپنے پیارے لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے نافرمانوں کو تباہ کیا تھا. اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس بنی آدم کے لیے عبرت ہے کہ اللہ کی شان ہے، اللہ جو چاہے کرے، تو اللہ اس چیز پر قدرت رکھتی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات یہ عبرت دکھاتی ہے کہ اے بندے، تم انسان تبدیل ہو جا اور تم جٹلاؤ نہ، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تم تکلیفیں نہ دو، اس زمین پر تم فساد نہ برپا کرو. چاہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح وہ لوگ تباہ ہوئے ہیں اسی طرح تم بھی تباہ ہو سکتے ہو. اللہ اکبر کبیرہ. ناظرین محترم، یہ ہے قرآن مجید
جو میرے ساتھ اور آپ کے ساتھ ڈائریکٹ خطاب کر رہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی پاک کلام ہے، جس طرح بزرگوں نے فرمایا ہے کہ تم قرآن مجید کو اس طرح پڑھو جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی پاک ذات اپنی شان کے لائق اس قرآن مجید کے ذریعے آپ سے کلام فرما رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان جس طرح ہے، اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق، یعنی کہ بندے کو بزرگوں نے اس کی تفسیر میں یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ بندہ اس محبت سے جب قرآن مجید کا مطالعہ کرتا ہے اور نصیحت کے طور پر پڑھتا ہے، اسے سبق سیکھنے کے لیے اس پر غور کرتا ہے، اللہ کی نشانیوں پر جب غور کرتا ہے تو پھر شکر کرتا ہے، جو بھی چیز اس کو سمجھ آتی ہے قرآن مجید کی اس کو پھر اللہ تعالیٰ کا شکر کرتا ہے۔ فرمایا گویا کہ اللہ تعالیٰ کی اپنی شان کے تحت وہ بندہ مومن مومنہ اللہ تعالیٰ کی پاک صحبت میں اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق یعنی کہ ہوتی ہے۔ یہ بھی بزرگوں نے اس طرح کی تفسیر میں بیان کیا ہے، یعنی کہ جو روحانی تفاسیر ہے اس میں یہ بھی اس طرح کے مضامین کو اس طرح کے وضاحت بھی کی گئی ہے کہ لوگوں کو معرفت ہو جائے کہ اللہ کا قرب کتنا پیار کس طرح ملتا ہے۔ قرآن مجید سے پڑھ، قرآن مجید سے محبت اللہ کے قریب لے جانے کا یہ ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اللہ تعالیٰ کے قریب جانے کا یہ ذریعہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے بعد سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ یہاں اس فرمایا کہ بے شک ہم نے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، یعنی کہ اس پوری آیت مبارک انی لکم نذیر مبین بھیجا، انہوں نے ان سے کہا کہ میں تمہارے لیے کھلا ڈر سنانے والا بن کر آیا ہوں، لہٰذا تم لوگ اللہ کی عبادت کرو اور تجھے میں دردناک عذاب کا خوف دلانے آیا ہوں، اور تاکہ اور لوگوں تم جو ہے وہ تبدیل ہو جاؤ اور اللہ کی عبادت کرو۔ تو ان لوگوں نے جو ٹھکرایا اس کا ذکر یہاں بیان کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کی جو قوم ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا اپنی قوم عاد کی طرف، تو اس کا بھی ذکر ہے۔ ان لوگوں نے نافرمانیاں کی، ان کی تباہی کا ذکر ہے اس پارہ مبارکہ میں۔ اس کے بعد قوم سمود یعنی حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، تو فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ اے لوگو تم، اے میری قوم، قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، تم لوگ یعنی سایہ مبارکہ میں آپ فرمایا کہ تم لوگ اللہ کی عبادت کرو۔ انہوں نے اپنی قوم کو اپنی محبت کے طریقے سے حکم منی، یعنی کہ ان کو دعوت دی، لیکن ان لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی نصیحت پر عمل نہیں کیا، اور انہوں نے ایسے معجزات کا مطالبہ کیا جن میں اونٹنی کا آنا تھا، ایک جو اونٹنی ہو وہ شیپ یعنی کہ وہ پریگنٹ ہو، اتنے مہینے کی ہو، اتنے کلر کی ہو، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا تھا اسی راک سے ابھی نکلے، اس جو پتھر نما یعنی کہ اس پہاڑی سے ابھی نکلے، اس طرح کے رنگ ہو۔ تو اس طرح کرتے کرتے یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے وہ نشانی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل فرمایا، اور پھر بدبختوں کو یہ کہا بھی گیا کہ تم اس کو چھیڑنا نہیں ہے، اس کو تنگ نہیں کرنا۔ ان بدبختوں نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے اس کے یعنی کہ اس کو ذبح کر ڈالا، تو اس کی وجہ سے اس کو تکلیف بھی دی، اذیت دی، اور اس کو مارا ہے، اور اس کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ کر دیا۔ اس کا ذکر ہے کہ اللہ کے نشانیوں کا بجائے اس کے کہ وہ ادب احترام کرتے، انہوں نے ظلم کیا، اس اونٹنی کو انہوں نے شہید یعنی کہ ان کو مار دیا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے حضرت صالح علیہ السلام پر جو ایمان لانے والے ہیں چند، ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے سبب اللہ نے بچا لیا ہے، اور دوسروں کو جو ہے وہ رسوائی ہوئی اور تباہ ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے کہ آپ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کی یعنی کہ اماں سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن سے جو حضرت اسحاق علیہ السلام ہے، ان کی پیدائش کی بشارت کا یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ اس کے بعد ناظرین محترم قوم لوط کا ذکر ہے اس پارہ کی آیت نمبر 77 میں، یعنی سورہ ہود کی آیت نمبر 77 میں۔ تو یہاں فرمایا کہ جو ہمارے فرشتے ہیں وہ لوط کے پاس آئے، تو یعنی کہ وہ پریشان ہوئے، الغرض وہ جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم تھی وہ غلط کاریوں میں
مبتلا تھی وہ، اور مردوں کے پیچھے جاتے تھے بجائے اس کے کہ عورتوں کے، تو اللہ تعالیٰ نے انہوں نے نافرمانیاں کی اور زمین پر فساد برپا کیا. اس کے نتیجے میں عدمیں توڑی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی، اس کا ذکر ہے کہ ان کی تباہی کا بھی یہاں ذکر کیا گیا ہے. اس کے بعد ناظرین محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام کا یا ذکر ہے اس کا بھی ذکر کیا ہے. چھٹے جو یعنی کہ پوائنٹ ہے کہ وہ فرمایا حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم کی بدقسمتی یہ تھی اور انہوں نے نافرمانی کی. ان کی بہت بڑی اخلاقی کمزوری تھی کہ وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے. اسی طرح ہمیں یہ سبق ملتا ہے ناظرین محترم کہ آپ لوگ جو کاروبار کرتے ہیں، جو بزنس کرتے ہیں، جو نئے بھی بزنس کرتے ہیں، کسی لحاظ سے ناپ لین دین کرتے ہیں، تو ان کو یہ چاہیے کہ ناپ تول میں اور لین دین میں، ناپ تول میں یعنی کہ جو اس میں کمی نہ کیا کریں. لین دین میں آپ جھوٹے باتیں نہ کریں. جو ناپ تول ہو، تولنا ہو، ناپنا ہو، اس میں پورا کا پورا جو کہیں کسٹمر کو وہی دیں، تو یہی ہوگا. اب اس میں برکت ہوگی. اگر آپ لوگوں نے جو چیز جو ہے وہ ویٹ کے لحاظ سے کم ہے لیکن آپ نے پوری بیان کر دی، اسی طرح کپڑا جو ہے اس کا جو میجرمنٹ تھوڑی آپ نے زیادہ بنا کر بتا دی، اس کے پیسے لے لیے، تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں، اس طرح کے لوگوں پر بہت عذاب آیا ہے. اے بنی آدم، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانے والو، اے ایمان والو، تم ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو. یہ تو برے لوگوں کی خصلتیں ہیں. تم تو میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو. تم تو نیکوکار ہونا چاہتے ہو. تجھے تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی برگزیدہ ہستیوں کی نقش قدم پر چلنا ہے. تم کو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں رہنا ہے. تو یہاں اس کا جو ہے سبق دیا گیا ہے. اس کے بعد ناظرین محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا ہے. یہ جو 7ویں جو پوائنٹ ہے اس کا، جو 7 انبیاء کا میں نے ذکر کیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک ہم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کتاب دی. پھر اس میں یعنی کہ اس کا سارا ذکر کیا جا رہا ہے کہ لوگوں نے جنہوں نے مخالفت کی، فرعون کو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت دی اور انہوں نے دعوت سے ٹکرایا، اور جادوگروں کا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو مکالمہ ہوا. تو اس طرح حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پارہ مبارکہ میں بیان فرمائے ہیں. تو اس کا تفصیل سے ذکر آیا ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 نیک بخت اور بدبخت لوگوں کی تفصیلات بیان کی ہیں کہ نیک بخت جو لوگ ہیں ان کی کیا جو عادات ہوتی ہیں، خصائص ہیں. یعنی جیسا کہ بطور خاص ہم بیان کر چکے ہیں کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور ثابت قدم رہتے ہیں. مشکل میں ہر حالت میں وہ ثابت قدم رہتے ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بھی فرمایا اس میں کہ سارے انبیاء کے جو واقعات بیان ہیں پھر بیان کیے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسا کہ پہلے میں نے کہا ہے کہ یہ کہ مومنین اور مومنات کے لیے سبق ہے. یہ جو بیانات کیے جا رہے ہیں ناظرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے ہم لوگوں کے لیے نصیحت ہے. اللہ کے پیارے تو سچے ہیں، جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں انبیاء کے ساتھ، یہ ہم لوگوں کے لیے ایک ہدایت ہے اور عبرت ہے. ہمارے لوگوں کے لیے، ہماری زندگیوں کو گزارنے کے لیے ایک نمونہ ہے کہ ہمیں بھی ان چیزوں کے، ان کے واقعات یا ان جیسے واقعات ہو سکتے ہیں. لیکن انبیاء کی عظمتوں کو تو کمپیئر نہیں کر سکتا، لیکن اللہ کے پیاروں کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے ان کے اخلاق، ان کی ثابت قدمی، ان کی حوصلہ، ان کا جو حوصلہ تھا، ان کی جرت تھی، ان کی جو ہمت تھی، ان کی جو اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ محبت تھی، اس سے ہمیں نصیحتیں ملتی ہیں. جس طرح حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں ڈالا گیا لیکن توحید باری تعالیٰ پر کمپرومائز نہیں کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مدینہ نکالا گیا، اپنے پیارے گھر سے نکالا گیا، لیکن فرمایا اللہ کے دین کے ساتھ بے وفائی نہیں ہو سکتی. یہ کلام اللہ کو میں بنی آدم تک پہنچانے کے لیے بھیجا گیا ہوں اور میں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہوں. اگر یہ جو لوگ ہیں گناہ گار، یہ تکبر کرنے والے جاہل لوگ جو ہیں، یہ اگر نہیں سمجھتے تو پوری دنیا میں مدینہ کے لوگ جو مجھے ویلکم کریں گے. یہ اللہ کی حکمتیں تھیں. وہی کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر جو ہے مکہ شریف میں جاتے ہیں اور مکہ فتح ہوتا ہے. تو اس کے بعد ناظرین محترم سورہ یوسف آتی ہے. یہ سورہ جو ہے یہ مکی سورہ ہے. اب آپ کو یہ اور مجھے یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو مکی قرآن ہے، مکی جو صورتیں ہیں، ان میں
جو بطور خاص جو مضامین ہیں وہ توحید باری تعالیٰ، آخرت پر ایمان، رسولوں پر ایمان، رسالت جو ہے اس پر ایمان کی زیادہ جو توجہ دی جا رہی ہے، توحید و رسالت اور آخرت پر ایمان، یہ باتیں جو ہے یہ مسلسل آ رہی ہیں مکی صورتوں میں۔ یہ سورہ یوسف بھی جو ہے یہ مکیہ ہے، یہ مکی صورت ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے آغاز میں قرآن مجید کی عظمت کا بیان فرمایا ہے کہ یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں، تو فرمایا کہ بے شک ہم نے انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، بے شک ہم نے اس ہم نے اس کتاب کو قرآن کی صورت میں بزبان عربی اتارا تاکہ تم اسے براہ راست سمجھ سکو۔ یہاں یہ مغالطہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کہ یہ کیوں عربی میں کیوں نکلا، یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، آپ اس کو سوال تو نہیں کر سکتے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب کے جو امیڈیٹ ایڈریسیز تھے وہ عرب لوگ تھے، ان لوگوں کو یہاں ایک نکتہ یہ بھی بزرگوں نے فرمایا کہ تاکہ قیامت کے دن یہ لوگ کہہ نہ سکیں کہ ہمیں کوئی سمجھانے والا نہیں آیا، ہم بیڈون تھے، ہمیں جانتے نہیں تھے، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا۔ اور جو عربین پیننسلا ہے ان کے لیے یہ بھی ان کی ایک خوش قسمتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جو ہے ریجن میں بھیجا ہے، بلکہ ان کی زبان میں اور قرآن مجید کو ان کی زبان میں نازل فرمائے۔ اس کے باوجود جس مکے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس مکے کی جو زمین ہے اس شہر کے اللہ تعالیٰ نے قسمیں اٹھائی ہیں، اتنی عظمتیں ہیں اس شہر کی، ان بدبختوں کو سمجھ نہیں آئی اور کچھ جو گمراہ رہے اور کچھ بالآخر ایمان لے آئے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی عظمت کا بیان کیا ہے۔ پھر جو ہے جو اس کا جو سورہ یوسف ہے اس کو احسن قصص کہہ کر اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا۔ اس میں جو نقطہ اس میں آتا ہے جو میں نے بیان کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام یہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے تھے، اور اس میں نقطہ یہ ہے کہ ان بزرگوں نے یعنی کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے پیارے نبی ہیں، ان کے اپنے بھائیوں نے حسد کی بنا پر اپنے بھائی جو اللہ کا پیارا نبی، اللہ کا پیارا ہے، اپنے باپ کا پیارا ہے، ایک بھائی ہے، ایک باپ کی اولاد ہے، ان کو اس حسد نے اتنا بیچار کر دیا کہ انہوں نے اپنے بھائی کی جان لینے پر وہ مجبور ہو گئے اور ان کو کنویں میں پھینک دیا۔ تو اس کا نقطہ یہ میں وضاحت کرنا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں سامعین محترم، ناظرین محترم، ہم سب کے لیے عبرت ہے کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے پیارے نبی اور ان کے بھائیوں کی تربیت اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کی، اس کے باوجود حسد اتنی بیماری ہے، اتنا زہر ہے کہ وہ اپنے بھائی کی جان لینے پر انسان کو مجبور کر دیتا ہے۔ اسی طرح ہمیں سبق یہ سیکھنا ہے کہ بہن بھائیوں میں حسد نہ کیا کرو۔ جن لوگوں نے حسد کیا ان کی مثالیں یہاں بیان کی گئی ہیں، یعنی کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائیوں کی مثال بیان اس لیے کیا ہے کہ انسان لوگوں تم ان کے راستے پر نہ جانا، اگر تم سے کچھ غلطی ہو بھی گئی ہے پھر جس طرح حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائیوں نے توبہ کی ہے، اپنے بھائی سے توبہ کی ہے ایٹ دی اینڈ، اس طرح پھر تم اگر غلطی کر بھی بیٹھے ہو، بھائیوں کے ساتھ حسد کر بھی بیٹھے ہو، اگر بھائیوں بہنوں کے ساتھ ظلم کر ہی بیٹھے ہو، ناانصافی کر ہی بیٹھے ہو، تو ایک وقت میں غور کرو اور پھر ان سے معافی مانگ لیا کرو، معافی مانگ لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائیوں کا ذکر بطور خاص اس کی حکمتیں بزرگوں نے یہ فرمائی ہیں کہ بنی آدم سے اگر کوئی اس طرح کی بہن بھائیوں میں یا اس طرح کے معاشرے میں، سوسائٹی میں کوئی حرکت کر ہی بیٹھا ہے حسد کی بنا پر اور اس دنیا کی لالچ کی بنا پر، تو اس کو پھر احساس ہونا چاہیے پھر اللہ کا جو پیارا بندہ ہے جو آپ کے بہن بھائی ہیں وہ اللہ کی رضا کی خاطر آپ کو معاف کر دیں گے، پھر ان کے لیے بھی یہ ضروری ہے پھر آپ کو سیرت جو ہے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر عمل کرنا پڑے گا، کیونکہ اللہ نے حکم فرما دیا بھائیوں نے معافی مانگ لی تو آپ نے توبہ اس کی قبول کرنی ہے، آپ نے اس کو معاف کر دینا ہے، اس بھائی چارے کو قائم رکھنا ہے۔ اسی طرح اللہ کے پیارے رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ کی فتح کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قریش کے جو لوگ تھے، اپنے جو رشتہ دار یا اس کے ارد گرد میں رہنے والے جو قریش کے لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے کے پیارے رسول نے ان کو معافی کا اعلان کر دیا۔ یہ ہے عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے عظمت انبیاء، یہ ہے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی اگزامپل جو اس پارے سے ہمیں ملتی ہے کہ ہم اخلاق میں جو ہے صبر کریں اور ہم اپنے بہن بھائیوں کو معاف کرنے کا سیکھیں، اور یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہمیں
ہمیں اپنے بھائیوں کے ساتھ حسد نہیں کرنا چاہیے. اگر اللہ تعالیٰ نے کسی بہن کو، بھائی کو یا اس کی اولاد کو آپ سے زیادہ نوازا ہے تو اللہ کا اس پر احسان ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ کی آزمائش بھی ہے. وہ کس حد تک اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتی ہے کرتا ہے. آپ کو اور مجھے کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم اس کے ساتھ حسد کریں. جس بندے نے حسد کیا اس نے اپنے ایمان کو جلا دیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. ہمیں اپنے پیاروں کے ساتھ، خاندان کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ سلوک، پیار، محبت، اتفاق سے رہنا چاہیے. اور بطور خاص چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا ذکر ہے، بطور خاص ہم جن کے بھائی ہیں وہ آپس میں بہن بھائیوں میں محبت، ادب، احترام کا رشتہ جو ہے وہ قائم رہنا چاہیے. یہ اللہ کا حکم ہے اور یہ رشتے ایسے ہیں جن کو اگر آپ نے توڑ دیا تو اللہ نے فرمایا کہ میری رحمت جو ہے ان پر کٹ جائے گی. تو یہ اس میں جو صلہ رحمی کرنی چاہیے اور آپس میں سلوک اتفاق جو ہے یہی ایمان ہے، یہی ناظرین محترم دین کی اصل ہے. اللہ کی عبادت کرو. پھر فرمایا کہ میری عبادت کا جو مظہر ہے، جو میری عبادت کی جو ایمانیات کا تم دعویٰ کرتے ہو، اس کا جو ریفلیکشن ہے، اس کا جو عکس ہے وہ تمہارے کردار سے نظر آنا چاہیے. اللہ اکبر کبیرہ. انسان سمجھتے ہیں کہ ہم نے جتنے زیادہ نفل پڑھیں گے، کتنی بار قرآن مجید زیادہ پڑھیں گے تو وہ برکتیں، اس کی برکتیں اپنی جگہ. لیکن فرمایا قرآن مجید ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے. میرے پیارے رسول کی آمد بے ست ہدایت کے لیے بھیجی گئی ہے. میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے دعوے میں سچے تب بھی ہوگے بنی آدم جب تم میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کی جو نشانیاں ہیں، جو خصائص ہیں، وہ آپ کی زندگیوں کے میں ان کا عکس نظر آ رہا ہو. اس لیے جب لوگ کوئی بھی کام کرتے ہیں کہتے ہیں یہ سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ اللہ کے پیارے رسول کی جو سنت ہے وہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. لہٰذا ہمیں بھی اس طرح عمل کرنے کی ضرورت ہے. اس کے آخر میں ناظرین محترم ایک جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے جو کچھ واقعات ہیں ان کا جو ہے آپ مشابہت دیکھیں گے. نمبر 1، حضرت یوسف علیہ السلام کو کے بھائیوں نے ان پر حسد کیا اور تکلیف دی. اسی طرح نبی مکرم حضور رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رشتہ داروں نے، قریش کے لوگوں نے حسد کرتے تھے اور آپ علیہ السلام کے رشتہ داروں نے ان کے جو اقربا تھے انہوں نے تنگ کیا. نمبر 1. نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے غار ثور میں یعنی کہ وہ جانا پڑا. اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا گیا. تیسرا یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو شہر سے نکل کر یعنی کہ مصر کے چلے گئے تو آپ علیہ السلام کو مکہ المکرمہ آپ کی جائے پیدائش سے ہجرت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں چلے گئے. پھر فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں سرداری کا عہدہ دیا گیا. فرمایا میرے پیارے حبیب مکرم حضور رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کی حکمرانی کا عہدہ دیا گیا ہے. لیکن یہاں تقابل اس لحاظ سے ناظرین محترم میں نہیں کر رہا کہ آپ فضیلتوں کا نہیں بیان کر رہا، یہاں میں اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب کی عظمت بیان کر رہا ہوں. یہاں فرمایا کہ دیکھیں مماثلت کچھ چیزوں میں آتی ہے کہ اس طرح کے بزرگوں نے یہ اس طرح ترتیب دیا ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ المکرمہ کا جو حکمرانی اس کو دی گئی ہے، ان کو دی گئی ہے. پھر فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا. آخر میں جو اینڈ آف دا ایپیسوڈ فرمایا کہ اس کا واضح اعلان کر دیا. اللہ کے پیارے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد آپ نے بھی جو ہے اعلان کر دیا اور قریش و مکہ کو کھلی معافی کا اعلان فرمایا. ان جو 3-4 پوائنٹ تھے جو ان دونوں یعنی کہ ان میں جو ہے وہ اشتراک تھا تو میں نے اور مشترک تھی، میں نے نصیحت کے لیے اپنے لیے اور آپ سب کے لیے آپ کی خدمت عالیہ میں اس کو شیئر کیا. یہ ان بزرگوں نے اس طرح کا کلام کیا اس قرآن مجید یعنی اس پارے کے خلاصے کے آخر میں. اللہ سبحانہ و تعالی ہماری اس چھوٹی سی توفیق کو قبول فرمائے اور تحریک جمال القرآن کو اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے، ہمارے مشن کو اللہ برکتیں عطا فرمائے. آپ سب لوگوں کا سننا اس پر اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے، قبول فرمائے. میری اور آپ سب کی دعا اللہ ہمارے پیاروں کے حق میں قبول فرمائے جو اس دنیا سے اب چلے جا چکے ہیں. ایک وقت یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ وہ پیارے بھی روزہ رکھتے تھے اور رمضان کو آبزرو کرتے تھے، قرآن مجید کی آیات کو پڑھتے تھے. یہ اللہ تعالیٰ آج ان کی زبانیں جو بند ہو چکی ہیں، ان کی آنکھیں بند ہو چکی ہیں، اور پہلے زمین کے اوپر تھے ہمارے پیارے، آج وہ زمین کے نیچے چلے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول فرما.
اللہ ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول فرما، اگر وہ نیک ہیں تو ان کے درجات بلند فرما، اگر وہ ان سے کچھ گناہ ہوئے اللہ تعالیٰ بتقاضا بشریت ان کی گناہوں کو معاف فرما، ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول فرما، ہماری دعائیں ہماری اپنی اولاد کے حق میں قبول فرما، ہمارے گھروں میں پریشانیاں جو اتنے بھی لوگوں میں پریشان ہیں بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیوں کو دور فرما، رمضان شریف کی برکت سے قرآن مجید کے درس کی برکت سے اللہ تعالیٰ پریشانیوں کو دور فرما، مصائب سے نجات دلا، ہر مشکل کو اللہ تعالیٰ سنبھالنے کی توفیق عطا فرما، صبر کرنے کی توفیق عطا فرما، شکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ناظرین محترم، ہمارے پروگرام کا وقت جو اختتام کو پہنچتا ہے، ابھی اسی پر اتفاق کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔